ہم بچپن سے ہی اسلامیات پڑھتے ہیں، اور صرف اسکول میں نہیں پڑھتے بلکہ اپنی مسجد یا مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں جہاں ہم عربی پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم نے سارا قرآن پاک بھی پڑھا ہوتا ہے، اور ہم ٹی وی پر بھی اسلامک شوز یا اسلامک پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب سی ایس ایس میں اسلامیات کو تیار کرنے کا وقت آتا ہے یا سی ایس ایس کی اسلامیات کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے ایسپیرنٹس کے مارکس کچھ اچھے نہیں آتے، اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز کا پارٹ کیسے تیار کرنا ہے، اور میں نے اسلامیات کے ایم سی کیوز میں پورے نمبر کیسے لے لیے تھے، ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ سی ایس ایس میں اسلامیات کا کورس کس طریقے کا ہے۔ اگر آپ یہ والی چیز سمجھ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامیات میں لوگ اچھا پرفارم کیوں نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو اسلامیات پڑھی ہوتی ہے اس کورس میں زیادہ تر ذکر ہوتا ہے عبادات کا، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سی ایس ایس کا جو کورس ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں جو شاید ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلامیات میں ایک پارٹ ہوتا ہے سیرت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن سی ایس ایس میں یہ سلیکٹیولی اس چیز کے لیے دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایز اے لیڈر کیسے تھے، وہ ایز اے جنرل کیسے تھے، وہ ایز اے ریفارمر کیسے تھے، اور وہ ایز اے نارمل پرسن اپنی زندگی میں، گھر کی زندگی میں کس طرح سے تھے۔ تو یہ چیزیں ہم نارملی مس کر دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پڑھی ہوتی ہے وہ صرف سالوں کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے کہ اس سال انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اس سال یہ ہوا، اس سال وہ ہوا، لیکن ان کی پرسنالٹی کو باقاعدہ اسٹڈی نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سیرت کے پورشن کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن جب سوال آتا ہے تو اس میں وہ ریلیونٹ جواب نہیں لکھ پاتے۔ تو ایک تو پورشن یہ ہے جو آپ کو تیار کرنا پڑے گا سیرت النبی سے ریلیٹڈ۔ اس کے لیے ایک بڑی زبردست کتاب ہے الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، اور بڑی زبردست لکھی گئی کتاب ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کو سیرت النبی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا پورشن وہی ہے عبادات کا پورشن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات بھی تیار کریں، ان کا ترجمہ بھی تیار کریں، اور یہ بھی تیار کریں کہ وہ کس صورت میں کس نمبر پہ ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ زیادہ اچھے مارکس لے سکیں گے۔ قرآن پاک سے، حدیث سے زیادہ جتنی زیادہ کوٹیشنز آپ دے سکیں آپ کو دینی ہوں گی۔ اس کے بعد بڑے خاص پورشن سٹارٹ ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے نہیں پڑھائے گئے ہوتے۔ وہ پورشنز ہوتے ہیں سسٹمز ان اسلام، اسلام کا معاشی نظام کیسا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیسا ہے، اسلام کا جو ہے وہ معاشرتی نظام کیسا ہے۔ یہ سارے جو سسٹمز ہیں یہ نارملی ہم نے نہیں پڑھے ہوتے۔ تو سی ایس ایس کی اسلامیات میں آپ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے اور اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تو یہ والے سسٹمز جو ہیں اگر آپ بہتر طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے اندر نہ صرف اسلامیات کا نالج بلکہ جنرل نالج بھی بیچ میں ایڈ کریں اور بتائیں کہ دنیا کس طرح سے چل رہی ہے اور اسلام پہ چلنے والوں کے لیے یہ والے سسٹم کس کس طرح کے ہوں گے، تو تب آپ اس کا تیاری جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیونکہ سی ایس ایس کر کے لگنا ہے کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں یا کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جہاں آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، تو پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں ایک بڑا پارٹ ہوتا ہے، اور اس پارٹ سے بھی ایک کوسچن آتا ہے، لیکن یہ پارٹ بھی ہم نے تیار نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر آپ یہ پارٹ بہتر طریقے سے تیار نہیں کریں گے اور آپ کے خیال میں یہ والے اوپینینز نہیں ہوں گی کہ اسلام کو کس طریقے کے ساتھ پبلک ایڈمنسٹریشن میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ اس کے اندر زیادہ اچھا سکور نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیونکہ آپ نے سی ایس ایس کرنے کے بعد پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ورلڈ فورمز میں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ نے اس کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوتا ہے، تو اسلام ان دا کرنٹ ورلڈ، آج کی دنیا میں کیا کیا مسائل ہیں اور اسلام کیسے ان مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ اگلا سیکشن اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اسلامیات کے کورس میں، اور وہ بھی ہم نارملی جو ہے وہ اوپر اوپر کی چیزیں لکھ دیتے ہیں لیکن ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرتے۔ تو ان سارے سیکشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی بکس ہیں یا کون کون سے ایسے سورسز ہیں جن کی مدد سے آپ بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ پھر اسلامک سویلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ اسلام کی سوسائٹی کس طریقے کی ہے، اسلام کی تہذیب کیسی ہے، اسلام کی ثقافت کیسی ہے، اس بارے میں بھی ہم نے کم پڑھا ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے اندر مختلف لوگوں کے رائٹس، عورتوں کے رائٹس، غلاموں کے رائٹس، ڈفرینٹ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے جو ہم نے نارملی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو
اسی طریقے کے ساتھ خلفائے راشدین کی حکومت کیسی تھی اس کے بارے میں آپ سے اوپینین مانگی جاتی ہے، آپ نے اسے بہتر طریقے سے لکھنا ہوتا ہے، اور وہ والا نظام اگر ہم آج لانا چاہیں تو کیا کیا کرنا ہوگا، یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی پڑتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو باقاعدہ طریقے سے بتانی پڑتی ہیں۔ تو کیونکہ تیاری آپ کی صرف عبادات کی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اسلامیات میں زیادہ اچھے نمبر پھر نہیں ملتے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ سر یہ تیاری کیسے کریں؟ تو یہ تیاری آپ ایسے کریں کہ سب سے اچھی کتاب جو مجھے اسلامیات کی لگی ہے اس کا نام ہے طیب اسلامیات، یہ ورلڈ ٹائمز کی پبلشڈ بک ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ بڑی کمپریہنسو سی ہے، اس میں آپ کو آیات بھی مل جائیں گی، احادیث بھی مل جائیں گی، اور سب چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ آنسر ملے گا۔ باقی بہت ساری بکس ہیں لیکن اس کے اندر بہت لمبے لمبے آنسرز لکھے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ چیزیں آپ کو طیب اسلامیات سے مل جائیں گی۔ پھر پروفیسر خورشید احمد کی کتاب ہے اسلامی نظریہ حیات، اس کے اندر آپ کو اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کی عبادات اور اسلام کا پبلک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم اور ساری چیزیں عقائد سے ریلیٹڈ آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ یہ بک پڑھیں تو آپ اس کو کوٹ بھی کر سکیں گے CSS کے ایگزام میں کہ پروفیسر خورشید احمد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ پھر دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامک تھاٹ کو ماڈرن زمانے کے اندر، آج کل کے دور کے اندر کس طریقے سے ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم ریسٹرکچر کر سکتے ہیں۔ اس پر جاوید احمد غامدی کا بھی بہت زیادہ کام ہے۔ اگر آپ المورد انسٹیٹیوٹ کا یوٹیوب چینل دیکھیں تو اس پہ جاوید احمد غامدی کی بہت ساری ویڈیوز ہیں اس چیز کے اوپر، تو آپ یوٹیوب سے بھی اس پارٹ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ پھر ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ کتاب بڑی زبردست ہے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں پوری ہولسٹک پکچر دینے کے لیے اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ علامہ اسد ایک بہت شاندار آتھر تھے، ان کی بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ صرف علامہ اسد کی بکس ڈھونڈیں تو ان کے آرٹیکلز ڈھونڈیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ماڈرن ڈے اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اگر آپ علامہ اسد کی رائٹنگز کو پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ملے گی اسلامیات کے اندر اچھے نمبر لینے میں۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر اسلامیات کا سبجیکٹ ہم انگلش میں تیار کریں یا اردو میں، اور یہ ایک کانسیپٹ ہے یا یہ ایک اوپینین ہے بہت سارے لوگوں کی کہ انگلش میں اگر آپ اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کا ایگزامینر کم بائسڈ ہوتا ہے، اور اردو والا جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ زیادہ بائسڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی فرقے کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی فار فیچڈ سی چیز ہے۔ اگر آپ نے شروع سے اسلامیات کو انگلش کے اندر نہیں پڑھا تو آپ صرف اس چیز کو لے کر کیوں اپنے اوپر جو ہے وہ پریشانی جمع کرتے ہیں؟ آپ اردو میں پڑھیے۔ خود میں نے اردو کے اندر اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا تھا۔ اردو کے اندر آیات کے ترجمے بھی بڑی آسانی سے تیار ہوتے ہیں۔ انگلش میں آیات کے ترجمے ذرا تھوڑی سی پرانی انگلش کے اندر کیے گئے ہیں، ماڈرن ڈے میں کوئی ماڈرن ڈے کی لینگویج کے اندر انگلش میں جو ہے وہ ترجمے نہیں کیے گئے، اس لیے تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ پھر جتنے زیادہ آپ ریفرنسز اردو میں دے سکتے ہیں اتنے زیادہ انگلش میں شاید مشکل سے دے سکیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ اردو میں پڑھی ہیں اسلامیات سے ریلیٹڈ۔ ہاں اگر آپ کا مطالعہ یا آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ انگلش میں زیادہ رہی ہے اسلامیات سے ریلیٹڈ، پھر آپ انگلش کو ضرور آپٹ کریں تاکہ آپ کم ایفرٹ کے ساتھ زیادہ مارکس لے سکیں۔ پھر وہ $1 ملین کوسچن آ جاتا ہے کہ سر آپ نے اسلامیات کے اندر 20 کے 20 مارکس کیسے لیے؟ بھائی میں نے اسلامیات کے اندر 20 کے 20 مارکس ایسے لیے کہ میں نے پاسٹ پیپرز کے سارے MCQs اور 1 پیپر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ کے FPSC کے، ان کے بھی سارے MCQs جو ہے وہ تیار کیے تھے، اور وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ میرا اسلامیات کو تیار کرنے کا طریقہ تھا۔ میں نے MCQs کیسے تیار کیے اس کے لیے بھی میں نے آپ کو لنک دے دیا، کون کون سی بکس ہیں جہاں سے تیار کیا جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ کون سے چینلز ہیں، اور کس طریقے کے ساتھ آپ نے اسلامیات کی اپروچ کو رکھنا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ بڑی جلدی چیزوں کو گریسپ کر لیں گے، اور ایگزامینر کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ CSS کی اسلامیات کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے والے نالج کی وجہ سے ادھر آ کر ارریلیونٹ چیزیں نہیں لکھ رہا۔ اس چیز کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ میں اپنا CSS ایسے کا سیشن کیسے پڑھاتا ہوں تو آپ یہاں کلک کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ CSS گرامر اینڈ پریسی کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے کیسے کی جا سکتی ہے اور میرے سیشن میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو آپ یہاں کلک کریں۔